Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 24th of October 2020 and today's first editorial is حکمت یارز وزٹ. یہ جو پہلا ہے میں انشاءاللہ تینوں آپ کے ساتھ ڈسکرائب کروں گا ایک ہی ویڈیو میں. فرسٹ ون از حکمت یارز وزٹ، یعنی حکمت یار کا وزٹ جو ہے جو پاکستان میں ہوا ہے. اوور دی لاسٹ فیو ویکس، پچھلے چند ہفتوں کے دوران there have been several high-profile exchanges between Pakistan and Afghan official. پاکستان اور افغان حکام کے مابین کئی اعلیٰ سطح پر تبادلہ خیال ہوا ہے. These visits have been viewed as positive both for the improvement of bilateral ties between Islamabad and Kabul, as well as to ensure that a long-term Afghan peace settlement materializes soon. اسلام آباد اور کابل کے مابین دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے، ساتھ ہی یقینی بنانے کے لیے ایک طویل مدتی افغان امن تصفیہ جلد ہی عمل میں آ جائے گا، ان دوروں کو مثبت سمجھا گیا ہے. اس میں بائی لیٹرل ٹائز آیا ہے. بائی لیٹرل کہا جاتا ہے دو طرفہ، اور ٹائز کا مطلب ہوتا ہے تعلقات. However, the visits of Gulbuddin Hikmatyar to this country was particularly interesting, especially to those who have been following the tricky path of Afghan policies over the past several decades, particularly the Pak-Afghan relationship. تاہم گلبدین حکمت یار کا اس ملک کا دورہ خاصا دلچسپ تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے خاص طور پر پاک افغان تعلقات میں افغان سیاست کے مشکل راستے پر چل رہے ہیں. ٹرکی پاتھ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے ڈیفیکلٹ یا مشکل راستہ. مسٹر حکمت یار ہیز worn many hats: مجاہدین, warlord, former prime minister of his country, and in his latest avatar an elder statesman. مسٹر حکمت یار کے پاس بہت سے کردار ہیں: مجاہدین کے جنگی کمانڈر، اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم اور اپنے تازہ ترین اوتار میں ایک بزرگ سیاستدان. وار لارڈ کا مطلب جنگی کمانڈر، اوتار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کردار. While speaking at an Islamabad think tank on Wednesday, the Afghan veteran said peace in his country could be won if the American pulled out and if there was non-aligned government in Kabul free from outside interference. بدھ کے روز اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے افغان تجربہ کار نے کہا کہ اگر امریکیوں نے انخلا کر لیا یا یہاں سے نکل گئے اور اگر بیرونی مداخلت سے آزاد کابل میں غیر جانبدار حکومت قائم ہوگی تو اس ملک میں امن حاصل کیا جا سکتا ہے. ویٹرن کا مطلب ہوتا ہے ایکسپیرینسڈ، تجربہ کار. نن الائنڈ کا مطلب غیر جانبدار، ان بائسڈ آپ کہہ سکتے ہیں. Mr. Hikmat Yar is wily survivor of several Afghan conflicts, starting from just before the Soviet invasion, throughout the USSR's occupation of Afghanistan, and well after the American invasion of his country. مسٹر حکمت یار سوویت یلغار سے پہلے افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے دوران اور اس ملک پر امریکی حملے کے بعد بہت ساری افغان تنازعات چالاکی سے بچ گئے ہیں. As leader of the Hizb Islami faction, he hobnobbed with world powers eager to use Afghanistan's holy warriors to bring down the USSR's evil empire. انہوں نے حزب اسلامی کے دھڑے کی رہنما کی حیثیت سے روس کی شیطانی سلطنت کو ختم کرنے کی غرض سے افغانستان کے مقدس جنگجوؤں کو استعمال کرنے کے لیے بے چین عالمی طاقتوں سے گٹھ جوڑ کیا. اب اس میں اگر ولی کا کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کلیور. انویژن کا دیکھا جائے تو حملہ، اٹیک. آکوپیشن کا مطلب ہے تو قبضہ کرنا. فیکشن کا مطلب کیا ہے؟ آپ گروپ کہہ سکتے ہیں. ہاب نوب کا مطلب ہے ریلیشنز پیدا کرنا. However, as the world witnessed following the exit of Soviets, Afghanistan saw anything but stability as the Mujahideen faction started a brutal struggle for power amongst themselves. تاہم جیسا کہ دنیا جانتی ہے، سوویت کے جانے کے بعد افغانستان نے استحکام کے سوا سب کچھ دیکھا، کیونکہ مجاہدین دھڑوں نے آپس میں اقتدار کے لیے ایک وحشیانہ جدوجہد کا آغاز کیا. بروٹل کا مطلب یہاں پہ ہوگا وحشیانہ. Gulbuddin Hikmat Yar was a key player in this power game and was seen as close to the country's establishment. گلبدین حکمت یار اس پاک گیم میں ایک کلیدی کھلاڑی تھے اور انہیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا تھا.
He twice held the premiership of his country. It was during his second stint as Prime Minister in 1996 that Kabul fell to Afghan Taliban, ushering in a new phase of Afghan conflict. وہ 2 مرتبہ اپنے ملک کے وزیر اعظم بنے. یہ 1996 میں ان کے وزیر اعظم کے عہدے پر اپنے دوسرے دور کے دوران تھا کہ افغان تنازع کے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرتے ہوئے کابل افغان طالبان کے ہاتھ لگے. اشرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرتے ہوئے، یا اشر آپ کہہ سکتے ہیں اسسٹ کرنا. اسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے لانگ ٹائم، اور پریمیئر شپ جو ہے پرائم منسٹرشپ کو کہہ سکتے ہیں، یا آپ وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں. In the post 9/11 era, Mr. Hikmat Yar spent many years in the wilderness, living in the exile and planning his next move on the battlefield, till Ashraf Ghani ushered him back into the mainstream through a peace deal. مسٹر حکمت یار جو ہے 9/11 کے دور کے بعد جو ہے مسٹر حکمت یار کئی سال اجاڑ بیابان میں جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے اور میدان جنگ میں اپنے اگلے اقدام کی منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ اشرف غنی نے امن معاہدے کے ذریعے انہیں قومی ادارے میں واپس لے لیا. وائلڈرنس کہا جاتا ہے ڈیزرٹڈ ایریا کو، یا آپ بیابان کہہ سکتے ہیں. ایگزائل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایگزٹ فرام دا کنٹری. اس کے بعد ہے جی کنسیڈرنگ ہز پرپوزلز فار پیس ان افغانستان. دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. کنسیڈرنگ ہز پرپوزلز فار پیس ان افغانستان بائی آل مینس فارن فورسز مسٹ لیو کنٹری. افغانستان میں امن کے لیے ان تجاویز پر غور کرتے ہوئے ہر طرح سے غیر ملکی افواج کو ملک چھوڑ دینا چاہیے. However, as this paper has argued, this must be an orderly process. تاہم جیسا کہ اس رپورٹ میں استدلال کیا گیا ہے، یہ ترتیب وال عمل ہونا چاہیے. آرڈرلی کا مطلب ہے ترتیب وار جی، یعنی in an apple pie order. A sudden flight will leave the government in Kabul vulnerable to collapse, leading to another prolonged period of instability in Afghanistan. اچانک سے چلے جانا حکومت کے بل کے لیے گرنے کی تباہی کا خطرہ پیدا کر دے گا. Mr. Hikmat Yar speaks for experience, considering the fact that he himself has participated in numerous violent attempts to capture Kabul from the government of the day. مسٹر حکمت یار تجربے سے بات کرتے ہیں کہ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے انہوں نے خود کو بھی حکومت وقت سے کابل چھیننے کی متعدد پرتشدد کوششوں میں حصہ لیا ہے. As for his advice about the foreign non-interference in Afghan politics, it is difficult to argue with this. جہاں تک افغان سیاست میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں ان کا مشورہ ہے، ان سے بحث کرنا مشکل ہے. While much of Afghanistan's destruction can be credited to brutal power plays between local factions, global powers have been using the country as a chessboard for years. اگرچہ افغانستان کی تباہی کا زیادہ تر ذمہ دار مقامی دھڑوں کے درمیان وحشیانہ طاقت کے کھیل کو جاتا ہے، لیکن عالمی طاقتیں برسوں سے ملک کو شطرنج کی بساط کی حیثیت سے استعمال کر رہی ہیں. If a genuine peace agreement is to work, all the Afghanistan neighbors, regional powers as well as global actors must pledge not to interfere the country's internal matters and leave the Afghans to chart out a peaceful future for their battle-scarred motherland. اگر ایک حقیقی امن معاہدے پر عمل کرنا ہے تو افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک علاقائی طاقتوں کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کو بھی یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور افغانوں کو اپنی جنگ زدہ مادری وطن کے لیے پرامن مستقبل کی راہ پر گامزن ہونے دیں گے. پلیج کا مطلب ہے پرومس کرنا، عہد کرنا. بیٹل اسکیئرڈ کا مطلب جنگ زدہ، جہاں پہ بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہیں. So that was all about first editorial. Second editorial کی اگر میں بات کروں تو second editorial is stunting challenge، یعنی کسی چیز کو overcome کرنے کا جو چیلنج ہے. It is a tragic that some of our biggest challenges remain unaddressed, caught in the maelstrom of power politics from which there is no escape. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے کچھ سب سے بڑے چیلنجز اقتدار کی سیاست کے گرداب میں پھنسے ہیں، جن سے فرار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. Hunger and food security are two such issues. بھوک اور کھانے کی حفاظت جو ہے اس طرح کے دو اہم مسائل ہیں. According to the National Nutrition Survey 2018, 40 PC children under the age of 5 years are stunted in the country. نیشنل نیوٹریشن سروے جو ہوا ہے 2018 کے مطابق ملک میں 5 سال سے کم عمر کے 40% بچے نشو و نما میں کمی کا شکار ہیں. یہ میلسٹروم کا مطلب ہوتا ہے گرداب، بھنور یا مشکل.
اسٹنٹڈ کا مطلب ہے نشو و نما میں کمی، یا کسی چیز میں بھی جو کمی ہے، روک تھام ہے، اس کو اسٹنٹڈ کہا جا سکتا ہے یا اسٹنٹنگ کہا جا سکتا ہے۔ These children are not likely to reach their full cognitive and development potential due to inadequate and deficient nutrition۔ ناکافی اور کم غذائیت کی وجہ سے یہ بچے اپنے مکمل علمی اور ترقیاتی صلاحیت تک نہیں پہنچ پاتے۔ These children are not likely to reach their full cognitive and development potential due to یہ ہو گیا ہے۔ What is also tragic is that for most of these children, stunting begins even before they are born۔ سب سے افسوسناک بات ہے، ان میں سے زیادہ تر بچوں کی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نشو و نما کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ Around 40% of women of reproductive age and undernourished, while half the population of adolescent girls in the country is anemic۔ تولیدی عمر کی تقریباً 14% خواتین غذائیت کی قلت کا شکار ہیں، جبکہ ملک میں نو عمر لڑکیوں کی نصف آبادی خون کی کمی کا شکار ہے۔ کوگنیٹو کا مطلب ہوتا ہے علمی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسکالری۔ ایڈولسنٹ کا مطلب ہوتا ہے نو عمر، نوجوان، امیچور۔ انائمک کا مطلب ہوتا ہے خون کی کمی، ڈیفیشنسی آف بلڈ۔ Given the number of early marriages in the country and a raft of social mores that disallow women from taking independent decisions concerning their own sexual and physical health, it is no surprise that these undernourished girls and women go on to bear children whose physical, biological and mental development is lagging from the moment they are conceived۔ اس میں کوئی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اپ کرنا پڑے گا۔ ملک میں کم عمر کی شادیوں کی تعداد اور سماجی رسوم اور رواج کا ایک پہاڑ جو خواتین کو اپنی جنسی اور جسمانی صحت سے متعلق آزادانہ فیصلے لینے سے منع کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ غذائیت کی قلت کا شکار لڑکیاں اور خواتین ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں جن کی جسمانی، حیاتیاتی اور ذہنی نشوونما اس وقت سے پیچھے رہ گئی تھی جب سے وہ حاملہ تھی یا پریگننٹ تھی۔ This is not all. This is, oh sorry for that, I think so it just went upside. Sorry, just G. This is not all. Nearly 13% of our children have some form of functional disability, and 2 out of every 10 children 5 years also suffer from wasting, a condition in which part of the body is emaciated due to lack of nourishment۔ یہی سب نہیں ہے، ہمارے تقریباً 13% بچوں میں کسی شکل میں فنکشنل معذوری ہے، اور 5 سال سے کم عمر ہر 10 میں سے 2 بچوں کو بھی ضائع ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسی حالت جس میں پرورش کی کمی کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اس میں جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں جی رافٹ یعنی گٹھا، یا آپ موب کہہ سکتے ہیں۔ مورز کا مطلب جو ہے رسم و رواج کو، اور کنسیوڈ کا مطلب حاملہ ہونا، اور اس کے بعد ایک ورڈ آیا ہے ایمیسیٹیڈ یعنی کمزور یا لاغر۔ Our future appears to be in double jeopardy. At one end, high politics seems to have overshadowed all aspects of public welfare, while at the other, hunger is damaging our children's bodies۔ ہمارا مستقبل دوہرے خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف بھاری سیاست نے لگتا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے تمام پہلوؤں کو ماند کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف بھوک ہمارے بچوں کے جسموں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ The cost of malnutrition is high and varies across the country۔ 48% of children are stunted in KP, 45% in Sindh, 46% each in GB and Balochistan, 36% in Punjab, 39% in Azad Kashmir and 32% in Islamabad, but no action is taken and children continue to suffer for no fault of their own۔ غذائی قلت کی قیمت زیادہ ہے اور یہ ملک بھر میں مختلف ہے۔ KPK میں 48% ہے، سندھ میں 45% ہے، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں 46%، پنجاب میں 36%، آزاد کشمیر میں 39% اور اسلام آباد میں 32% بچے نشو و نما کی کمی کا شکار ہیں، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا اور بچوں کو بنا اپنی کسی غلطی کے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مال نیوٹریشن جو ہے اس کا مطلب ہے غذائی قلت۔ Prime Minister Imran Khan talked about
the issues in his maiden speech after coming to office in August 2018. وزیر اعظم عمران خان نے اگست 2018 میں دفتر کے آنے کے بعد اپنی میڈن یعنی پہلی سپیچ جو ہے اس میں اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کی. It took 2 years, however, for the government to launch the Ehsaas Nasho-Numa program in 9 districts in August this year, while the first meeting of the Pakistan National Nutrition Coordination Council was held earlier in the month. تاہم حکومت کو اس سال اگست میں 9 اضلاع میں احسان نشو نما پروگرام شروع کرنے میں 2 سال لگے، جبکہ اس مہینہ کے اوائل میں پاکستان نیشنل نیوٹریشن کوآرڈینیشن کونسل کی پہلی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. Though these steps should be commended, a broad-based and holistic strategy with targeted execution is required to tackle this mammoth problem. اگرچہ ان اقدامات کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن اس وسیع مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہدف بنا کر عمل درآمد کے ساتھ ایک وسیع البنیاد اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. یہ میمت جو ہے، ہولسٹک کا مطلب ہے جامع مضبوط، ایگزیکیوشن کا مطلب کسی چیز کو کام کرنا یا عمل درآمد کرنا، میمت کا مطلب ہے بہت بڑا پرابلم. All the officials have to do is take care of the people of the country. High politics will take care of itself. عہدیداروں کو ملک کے عوام کا خیال رکھنا ہے، اعلیٰ سطحی سیاست خود اپنا خیال رکھ لے گی. آج کا جو تیسرا ہے یہ لاہور کے بارے میں ہے. لاہور میں جو بڑھتا ہوا اسموگ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. breathing the Lahore air is not without its risk. لاہور کی ہوا میں سانس لینا اس کے خطرات سے خالی نہیں ہے. At a time when people are already grappling with the coronavirus that has continued into the flu season, the mist that is settling in has added to respiratory hazards. جب لوگ فلو کے موسم میں جاری کرونا وائرس سے پہلے ہی مقابلہ کر رہے ہیں، دھند جو پھیلنا شروع ہو رہی ہے اس نے سانس کے خطرات میں اضافہ کیا ہے. یہ گریپلنگ کا مطلب ہے کشتی کرنا، فائٹ، لڑائی کرنا، مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، اور مسٹ کا مطلب ہے دھند. The air quality index in the city rose to 2014 on Wednesday, indicating that the annual smog is on its way back to debilitate and disrupt. دھند جو پھیلنا بدھ کے روز شہر میں ہوا کی کوالٹی انڈیکس 214 تک بڑھ گیا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ سالانہ سموگ کمزور کرنے اور خلل ڈالنے کے لیے واپس آ رہی ہے. یہ ڈیبیلیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا، ویکن کرنا، اور ڈسرپٹ کا مطلب ہے رکاوٹ ڈالنا، خلل ڈالنا یا کسی چیز کو روکنے کی کوشش کرنا. October marks the start of the period when the fall in temperature makes this dusty sheet visible in the Punjab capital and some other parts of adjoining plains up to Delhi. اکتوبر اس مدت کے آغاز کا اشارہ کرتا ہے جب درجہ حرارت میں کمی نے اس دھول شیٹ یعنی اسموک کو پنجاب کے دارالحکومت اور دہلی تک ملحقہ میدانی علاقوں کے کچھ حصوں میں قابل مرئی بنا دیا، یعنی دیکھنے کے قابل بنا دیا ہے. Otherwise the air quality is bad the entire year and presence of relatively thinner smoke layer, this time probably because of less activity in the preceding months on account of pandemic related shutdowns, doesn't ease apprehensions. بصورت دیگر سارا سال ہوا کا معیار خراب رہتا ہے، اور اس بار اسموگ کی نسبتاً پتلی پرت کی موجودگی شاید وبائی امراض سے متعلق شٹ ڈاؤن کے سبب پچھلے مہینوں میں کم سرگرمی کی وجہ سے خدشات کو کم نہیں کرتی ہے. اب اس ایڈجوائننگ کا مطلب ہے کنیکٹڈ، ملحقہ، آن اکاؤنٹ آف، بیکاز آف کی وجہ سے، ایز کا مطلب کیا ہے آسانی، اپریہنشنس کا مطلب یہ خدشات ہے یا ڈر ہے. Fears are that as the mercury goes down, the dirty blanket could get thicker. خدشہ ہے کہ جیسے جیسے پارا نیچے جائے گا گندا کمبل یعنی اسموک جو ہے وہ مزید گہرا ہو سکتا ہے. اچھا، there has been plenty of nervous activity on display and an attempt is being made to take preventive measures. نمائش میں اعصابی سرگرمیوں کی کافی مقدار رہی ہے اور بچاؤ کے اقدامات کی کوشش کی جا رہی ہے. This won't lead to a remedy since the cause of the smoke is still by and large unrecognized. اس سے کسی قسم کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ مجموعی طور پر اسموک کی وجہ ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی. The blame has been put on the poor and vulnerable country cousins who have been accused of releasing
plum use of pollution into atmosphere during stubble burning while preparing the fields for the next crop. اس کا ملبہ ان غریب اور کمزور دیہاتیوں پر ڈال دیا گیا ہے جن پر یہ الزام ہے کہ اگلی فصل کی تیاری کے لیے کھیتوں کی تیاری کرتے ہوئے جھاڑ جھنکار جلانے کے دوران فضا میں آلودگی جاری کرتے رہے ہیں. اب بلیم کا مطلب الزام لگانا ہے، ولنریبل کمزور، کنٹری کزنز دیہاتی، اور سٹبل کا مطلب جاڑ جھنکار یا کسی چیز کو صاف کرنا. Their contribution to the pollution ranks much lower than that of their urban counterparts who are forever in a hurry to go somewhere. آلودگی میں ان کا حصہ ان کے شہری ہم منصبوں سے بہت کم ہے جو ہمیشہ کے لیے کہیں جانے کے لیے جلدی میں ہوتے ہیں. The main contributors include industry, our power making units, and worst of them all, transport sector. اہم حصہ ڈالنے والوں میں صنعت، ہمارے بجلی بنانے والے یونٹ، اور ان سب میں بدترین ٹرانسپورٹ کا شعبہ شامل ہے. These have been listed in smoke studies carried out or added by groups such as the FAO and World Bank. یہ FAO اور ورلڈ بینک جیسے گروپوں کی مدد سے یا ان کے ذریعے انجام دی جانے والی اسموک اسٹڈی میں درج ہے. This is exactly why any talk about controlling the traffic on Lahore roads, about finally switching over to petrol and substituting furnace oil with natural gas wherever possible generates so much interest among those who know and care. یہی وجہ ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک پر قابو پانے، بالآخر پیٹرول کی طرف جانے اور قدرتی گیس کو فرنس آئل کے متبادل کے طور پہ استعمال کرنے کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں جاننے اور خیال رکھنے والے لوگ دلچسپی لیتے ہیں. اب اس میں سبسٹیٹیوٹنگ متبادل کے طور پہ ایڈڈ بائی ہے کی مدد سے. The change will hopefully come, but first there has to be a better long-term plan in place. امید ہے کہ تبدیلی آئے گی، لیکن پہلے اس کے لیے ایک بہتر طویل المیعاد منصوبہ ہونا ضروری ہے یا وہ ہونا چاہیے. So that was all about today's 3 dawn editorials. اب I have planned کہ instead of recording 3 videos, I am going to make a single video in which inshallah I'll try to cover all the 3 editorials on daily basis. اپنا زیادہ سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ میں مجھے آپ کی سجیشنز بہت زیادہ ضروری ہیں. چینل کا نام ہے اسپیک انگلش ود فہد، اور آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کا جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں مجھے یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.